صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور چھٹا روزہ تو چھٹے پارے کا مختصر خلاصہ۔ اللہ رب لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے برائی کی بات کو بلند آواز سے، کوئی برائی کی بات کو پسند نہیں کرتے مگر یہ کہ جس پر ظلم کیا جائے، یعنی جس بندے پر ظلم کیا جائے، برائی کی باتیں جتنی بھی ہیں، غیبت ہوگی، بہتان بازی ہوگی، ایسی آواز کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے، نہ ایسی بات کو پسند کرتے ہیں۔ ہاں اگر کسی بندے پر ظلم ہو گیا، اب وہ مظلوم ہے، اب وہ دوسروں کو بتاتا ہے کہ فلاں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، اس سے بچ کے رہنا، تو فرمایا یہ تو پھر ضروری ہے، یہ بتا سکتا ہے تاکہ دوسرا کوئی بندہ جو ہے وہ اس کے ظلم کا شکار نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ایک مصر کے گورنر کے بیٹے نے، مصر کے علاقے کے گورنر کے بیٹے نے ایک دوسرے مسلمان کے بیٹے کے ساتھ جو ہے دوڑ کا مقابلہ لگایا، گڑ دوڑ کا مقابلہ لگایا، تو اس پر جو ہے وہ عام مسلمان کا بیٹا جیت گیا، تو اس نے آ کر جو ہے تو وہ گورنر کے بیٹے کو بڑی اپنی جو ہے سبکی محسوس ہوئی کہ یہ کیا ہوا کہ ایک عام آدمی جو ہے اس نے میرے گھوڑے کو شکست دے دی، تو اس نے اس کو کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ اب وہ بچہ روتا ہوا گھر کے اندر آیا، اپنے باپ کو کہنے لگا کہ فلاں گورنر کے بیٹے نے مقابلہ کیا تھا، اب وہ مجھے مارنا شروع کر دیا۔ تو اس پر جو ہے حضرت عمر کے پاس آئے کہ اب جو ہے امیر المومنین کے پاس جاتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، سارا بات رکھی، تو حضرت عمر نے اس گورنر کو بھی بلوا لیا اور اس کے بیٹے کو بھی بلوایا اور فرمایا کہ جب تیرے اس نے کوڑے لگائے کوئی ادھر موجود تھا؟ تو کہا نہیں، کوئی موجود نہیں تھا۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، اب عمر کی عدالت کے اندر سب کے سامنے جو ہے اس کے کوڑے لگائے جائیں گے، تو یہ کوڑا پکڑ اور اس کو مارنا شروع کر دے۔ اور پھر جو ہے گورنر کو شاہی لباس جو ہے وہ اتروا دیا اور اس کے بعد جو ہے اس کو کہا کہ اب جو ہے تو عام جو ہے یہ سارا قصور اسی کا ہے، اس نے اپنے بیٹے کے دل کے اندر یہ بات ڈالی تھی کہ تو گورنر کا بیٹا ہے، تو اس وجہ سے اس نے یہ کام کیا۔ تو اس لیے جس بندے پر ظلم ہو جائے تو فرمایا کہ وہ دوسروں کو بتا سکتا ہے تاکہ دوسرا بندہ اس کے ظلم کا شکار نہ ہو۔ آگے قرآن پاک کے اندر اسی پارے کے اندر فرمایا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، کہ یہودی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے ان کے، اور کہتے تھے کہ ہم نے معاذ اللہ ان کو پھانسی دے دی۔ اللہ رب العزت نے انہی میں سے ایک آدمی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت عطا کی اور انہوں نے پکڑ کر اس کو پھانسی لگا دی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے خود جو ہے ازالہ کر دیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم، نہ ہی ان کو قتل کیا گیا، نہ ہی ان کو صلیب جو ہے، نہ ہی ان کو سولی لٹکایا گیا، لیکن ان پر یہ بات جو ہے شبوں کے اندر ان کو ڈال دیا گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے اور صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو ماریں گے اور اس طرح دجال کو قتل کریں گے۔ اور آگے یہ بات جو ہے بعض جو ہے یہودی کہنے لگے کہ اگر جو ہے آپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ رب العزت آپ سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ وحی کیوں نازل ہوتی ہے؟ وحی کے ذریعے کیوں بات کرتے ہیں، ویسے بات کیوں نہیں کرتے؟ تو اس پر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، انا اوحینا الیک کما اوحینا، یہ صرف ہم نے وحی آپ کی طرف کی جیسا کہ آپ سے پہلے نوح علیہ السلام دوسرے نبیوں کی طرف بھیجی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولادیں، عیسیٰ، ایوب، یونس، سب کی طرف ہم نے وحی نازل کی، تو اسی طرح آپ پر بھی وحی نازل کی ہے۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ رب العزت نے کسی ایک نبی کو یہ شرف بخشا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت ہم کلام ہوتے تھے، تو یہ ان کا اعزاز ہے۔ تو ان سے تو ہم کلام ہوتے ہیں، لیکن آپ کو دیدار کرایا، آپ کو معراج کرائی، تو ہر نبی کا ایک اعزاز ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اے اہل کتاب تم دین کے اندر جو ہے وہ غلو نہ کرو، غلو نہ کرو، یہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے، یا غلو نہ کرو، یا عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ بن مریم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے کلمہ ہے، یعنی کلمہ کن سے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا تم یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، تو ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی بات پر خوش ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندہ ہونے پر جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور آگے سورۃ المائدہ اور اس کے اندر پہلی آیت کے اندر فرمایا گیا اے ایمان والو تم عہدوں کو پورا کرو، کوئی بھی معاملہ ہو جائے اپنے وعدوں کو پورا کرو، وعدے کے اندر خلاف ورزی نہ کرو۔ اور ایک وعدہ جو ہے عالم ارواح کے اندر بھی ہم سے لیا گیا تھا، لست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں،
قالوا بلا وربنا، تو سب نے کیا کہا تھا؟ آتی ہمارے رب ہیں۔ تو رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، اس لیے ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اور اسی طرح نماز کے اندر رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم، اور اسی طرح سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی، تو اس لیے رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ تو انسان کو پتہ کس وقت چلتا ہے کہ میرا پالنے والا؟ ورنہ قرآن پاک کے اندر کافروں کے بارے میں کہا گیا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ گویا وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن رب ہونے کے اندر وہ شک کرتے تھے، وہ کہتے ہیں ہم نے 360 بت بنائے ہوئے ہیں، لہذا پھر بھی ہمارے کام رہ جاتے ہیں، ایک اللہ سارے کام کیسے کریں گے؟ تو اس لیے قبر کے اندر بھی سب سے پہلے جو ہے انسان کا سوال یہی ہوگا، یہ نہیں پوچھا جائے گا اللہ کون ہے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا مر رب کو، تمہارا رب کون ہے؟ اس لیے اگر کوئی انسان جو ہے نماز کا وقت ہے، اب کوئی کہتا ہے کہ میں دکان بند کی تو میرے گاہک واپس چلے جائیں گے، تو گویا وہ اپنا پھر اس نے اپنا جو ہے پالنے کا والد جو ہے وہ دکان کو سمجھا، رب کو تو نہیں سمجھا۔ اس لیے رب کو جو ہے آگے اسی پارے کے اندر فرمایا گیا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ آپس کے اندر نیکی اور تقوی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں کے اندر اور اسی طرح بغاوت کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اور نیکی کے کاموں کے اندر مدد کرنی چاہیے، کوئی انسان کسی انسان کی ہیلپ کر دی جائے، لیکن کوئی برائی کا کام ہے، کسی نے کوئی گناہ کر دیا، اب اس کا ساتھ دیا جائے تو فرمایا کہ یہ ساتھ نہیں، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ رب العزت جو ہے سخت سزا جو ہے دینے والا ہے۔ اور آگے ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتا ہے کہ مظلوم اس کو ظلم کی اس کی مدد کی جائے، فرمایا ظالم کی مدد کیا؟ اس کو ظلم سے روکنا، کہ اس کو ظلم سے روکنا یہ ظالم کی مدد ہے۔ اس لیے اگر وہ ظلم کرے گا یا اس کو اس دنیا میں سزا ملے گی ورنہ آخرت کے اندر تو سزا ملے ہی ملے گی۔ اور آگے کچھ چیزیں جو ہے وہ حرام کر دی گئی ہیں، ان کے اندر مردار جو ہے، اسی طرح خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، تو اسی طرح جو بتوں کے نام پر جو ہے چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ حرام کر دی گئی ہیں۔ اور آگے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک یہودیوں کا راہب جو ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور کہنے لگا کہ آپ کے نبی پر ایک ایسی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، اگر وہ ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، یہ قرآن پاک کی آیت جو ہے یہ نازل ہوئی۔ اور آگے فرمایا کہ طہارت کا حکم ہے، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تم جو ہے وضو کر لیا کرو، چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو اور جو ہے سر کا مسح کرو۔ تو اس طرح یہ فرائض جو ہے وہ اس کے اندر ذکر کر دیے گئے، جو ہے وضو کے فرائض جو ہے ان کا تذکرہ کر دیا گیا۔ اور آگے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا، بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ تم جو ہے وعدہ خلافی نہیں کرو گے، لیکن اس کے باوجود جو ہے بنی اسرائیل پر اتنے انعامات کیے، من سلوہ اتارا گیا، لیکن جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ فلاں جو ہے عمالقہ نامی قوم سے جا کر جہاد کرنا ہے، وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ تم اور تیرا جا کر خدا جو ہے وہ لڑو، ہم تو ادھر بیٹھے ہیں، وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر جو ہے اللہ رب العزت نے پھر ان پر یہ کہ 40 سال تک جو ہے ایک ہی وادی کے اندر یہ بھٹکتے رہے۔ پھر آگے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل جو ہے دونوں نے قربانی پیش کی، جب کسی معاملے کے اندر ان کا جھگڑا ہو گیا، دونوں نے قربانی پیش کی تو حابیل کی قربانی قبول ہوگی، قابیل کی نہ ہوئی، تو قابیل نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اب جب قتل تو کر دیا، اب اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں اس کو کیا کروں، تو امتحان کے لیے اللہ نے ایسا بھیجا، ان کے سامنے جو ہے 2 کوے لڑ پڑے، ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، پھر جس نے مارا تھا اب وہ مٹی کو کریدنے لگا، پھر اس کو جو ہے اس کے اوپر مٹی ڈال دی، تو اس طرح پھر قابیل نے بھی اپنے بھائی جو ہے وہ حابیل کو ایسے ہی زمین میں دفن کر دیا۔ اور آگے فرمایا کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اور یہاں وسیلے سے مراد جو ہے انسان اپنے اعمال کا، نیک اعمال کا بھی وسیلہ لے سکتا ہے، جس طرح وہ غار والی حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ
वसल्लम ने वो हदीस मुबारक में फरमाया कि 3 आदमी बनी इसराइल के अंदर गार के अंदर चले गए। तो गार के अंदर जाने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक ने अपने अपने नेक अमाल का वसीला दिया, तो अल्लाह ने उनको वो गार से निजात दे दी। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जो है वजह तख्लीक कायनात है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला भी दिया जा सकता है। तो इसलिए कि जब हुजूर की दुआ जो है जब भी मांगते उस वक्त तक दुआ कबूल नहीं होती जब महबूब पर जो है वो दुरूद ना पढ़ा जाए, इसलिए अल्लाह के महबूब का वसीला भी दिया जा सकता है। और ये कुफ्फार जो है कुरान पाक के सूरह बकरा में फरमाया वकानु मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल, ये आपसे पहले जो है ये आपके नाम का वसीला देकर फतह तलब किया करते थे। इसलिए हम तो ये कहते हैं नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है, नसीब जैसा भी हो वास्ता अहमद का देकर, नसीब जैसा भी हो वसीला मोहम्मद का देकर खुदा से जो भी मांगो जरूर मिलता है। इसी तरह अगर इंसानियत को ये बताया गया कि इंसानी जान कितनी कीमती है, तो उससे पहले जो है ये चीजें बताई कि जो डाकू जो है राहज़नी करते हैं इनके बारे में कि इनको कैद कर लिया जाए, इनके हाथ पांव जो है वो काट दिए जाए, इनको सूली लटका दिए जाए ताकि दूसरे लोग जो है वो अमन के अंदर रहें। और अगर किसी ने किसी इंसान को बगैर किसी वजह से कत्ल कर दिया वो ऐसा है जैसे उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और इस तरह अगर किसी ने किसी एक इंसान की जान बचा ली तो उसको बदला भी ऐसा ही है जैसे उसने सारी इंसानियत को जिंदा किया। तो अल्लाह इससे मालूम होता है कि इस्लाम जो है वो इंसानी जिंदगी की, इस्लाम के अंदर इंसानी जिंदगी की कितनी अहमियत है। और आगे फरमाया कि हमने आपको तौरात के अंदर भी हिदायत और नूर है, लेकिन आज जो है इस्लाम जो है पहली किताबें जो है वो किताबुल्लाह की और कुरान जो है ये किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है। इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है, तो इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं। और आगे फरमाया ऐ ईमान वालों जो तुम में से अपने दीन से मुर्तद हो जाए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह करीब फिर ऐसी कौम भी ला सकता है जो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे और अल्लाह उनसे मोहब्बत करेंगे। तो इससे मालूम हुआ यहाँ तो मुर्तद से मुराद जो दायरा इस्लाम से निकल जाए वो तो बिल्कुल उसने अपने अमाल को जाया कर लिया। और यहाँ इससे मुराद ये भी होता है कि इंसान अमल के अंदर कोताही करे, कि दीन के जो अहकाम है अल्लाह का जो हुक्म है अहकाम खुदाबंदी के अंदर जो कोताही शुरू कर दे। तो फरमाया ये तो हमारी खुशकिस्मती अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे काम ले रहे हैं, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को जब इंसान जिस तरह अबरहा जो है उसने जब बैतुल्लाह पर हमला करने का इरादा किया, आया हमले के इरादे से, तो लोग जो है वो आजिज आ गए। अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा जो है वो मुतवल्ली थे, कहा ऐ अल्लाह तू ही इस घर की हिफाजत कर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छोटे छोटे परिंदे अबाबिलों से बैतुल्लाह की हिफाजत करवा ली। इसलिए इंसान जो है जो भी ये काम करता है तो वो समझे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये कबूल कर लिया, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत को तो कोई जरूरत नहीं। हदीस कुदसी में है अगर सारे इंसान नेक बन जाए तो अल्लाह की बादशाहत के अंदर जो है वो कोई इजाफा नहीं होगा, सारे नाफरमान बन जाए तो अल्लाह की बादशाहत के अंदर जो है वो कोई कमी नहीं होगी। और आगे फरमाया गया कि लोगों में से अदावत के एतबार से ईमान वालों के साथ सबसे ज्यादा दावत करने वाले यहूदी हैं। ये यहूदी सबसे ज्यादा मुसलमानों के साथ दावत करने वाले हैं, और इनके बाद जो है वो मुशरिक है, हिंदू किस्म के लोग जो शिरक करने वाले हैं ये भी मुसलमानों से दावत करते हैं। और फरमाया कि इन लोग ईमान वालों के करीब जो है ये करीब लोग जो है जो कुछ जो है नरमी ईमान वालों के साथ रखते हैं, और फरमाया कि वो ईसाई हैं। इसी वजह से ईसाई जो है वो यहूदियों की बनिस्बत इतने ज्यादा सख्त नहीं होते, और ईसाई जो है वो जल्दी बहुत ज्यादा जो है वो इस्लाम भी कबूल कर रहे हैं। जब भी उनके सामने कोई हकीकत आती है उनको समझाया जाता है वो दीन की बात को कबूल कर लेते हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कुरान पाक समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए।